الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا شان نزول معراج کا واقعہ ہے۔ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ اور بہت عظیم فضیلت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ واقعہ معراج سے پہلے کے حال کیا تھے؟ آپ نے دوائیوں کے اوپر دیکھا ہوگا لکھا ہوا شیک ویل بیفور یوز، کہ اس کو استعمال سے پہلے اچھی طریقے سے ہلا لو، استعمال سے پہلے اچھے طریقے سے ہلا لو پھر استعمال کرو۔ تو بس سمجھیں اللہ رب العزت نے کسی کو عزت دینی ہو، عظمت دینی ہو، مقام عطا فرمانا ہو تو بالکل اسی طرح مقام عطا فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہلاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت سارے امتحانات لیتے ہیں، بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اور انسان عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعائیں کرتا رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اگر اس بات کو ہم دیکھیں معراج سے پہلے، تو جیسے ہی آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب دشمن ہو گئے، ہر طرح کی تکلیف آئی۔ طائف گئے، وہاں پتھر پڑے، شعیب ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ رہا، پھر بی بی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام انتہائی غمگین حالت میں تھے، اور کوئی ایسی تکلیف باقی رہ نہیں گئی تھی جو نبی علیہ السلام کو پہنچا نہ دی گئی ہو اور آپ نے صبر نہ کیا۔ جب انسان انتہائی عاجزی جب کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسی حساب سے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو پھر معراج عطا فرمائی۔ بعض عارفین یہ لکھتے ہیں کہ معراج میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش الہی تک سیر کروائی۔ عرش سے آگے کوئی مخلوق اور نہیں، کتاب و سنت میں عرش سے آگے کسی مخلوق کا ہونا ثابت نہیں، یعنی آپ کو بالکل آخر اور اختتام جگہ تک لے جایا گیا، گویا کہ آپ کی ختم نبوت کا ایک یہ بھی منظر بتا دیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سب سے آخری مقام تک آپ کو لے جایا گیا، اس کے بعد نہ کوئی مقام نہ کوئی اور نبی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور وہاں اللہ رب العزت نے پھر اور آگے کے معاملات بھی دکھائے۔ یہاں ایک جملہ ہے الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور آگے ہے بارکنا حولہ۔ مسجد میں برکت ہوتی ہے اور مسجد کے ارد گرد برکت ہوتی ہے۔ ہماری جتنی مساجد ہیں یہ سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نور کا ایک سمندر ہے، نور کی ایک بہت بڑی تعداد آ رہی ہے جو بیت اللہ شریف پہ نازل ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر ساری دنیا کی مساجد میں تقسیم ہوتی ہے، اور جو لوگ مسجدوں میں پابندی سے جاتے ہیں اس نور سے اپنے سینوں کو بھر کے لے کے آتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ڈیم ہوتا ہے، وہاں بجلی بن رہی ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ شہروں میں آتی ہے، ٹرانسفارمر میں آتی ہے، اور ٹرانسفارمر سے لوگ پھر اپنے گھروں میں لائنیں لگا لیتے ہیں اور تارے بچھا لیتے ہیں، اور گھر کے اندر پھر روشنی ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے
اللہ رب العزت کی طرف سے روحانیت کا ایک سمندر ہے جو آسمان سے آ رہا ہے بیت اللہ شریف کی طرف، اور بیت اللہ شریف سے پھر آگے وہ ساری دنیا کی مساجد میں تقسیم ہوتا ہے برکتوں کا وہ سمندر۔ تو جو مساجد میں پابندی سے جاتا ہے وہ ان برکتوں کو بار بار اپنے سینے میں لے کے واپس آتا ہے۔ معراج کا تفصیلی واقعہ کئی دفعہ ذکر ہوا، بلکہ سیرت کے بیانات میں الحمدللہ 45 بیانات ابھی تک تقریباً ہو چکے ہیں، اس میں بھی معراج کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ تو آج ہم معراج کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ زیادہ ذکر نہیں کریں گے، اس کا کچھ خلاصہ ہے انشاءاللہ وہ ابھی عرض کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کے وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو بیت اللہ شریف کے پاس لے گئے، سینہ مبارک کو کھولا، دل مبارک کو نکالا، اور پھر جنت سے جو ایمان اور حکمت اور نور لے کر آئے تھے وہ سب اندر ڈالا، پھر واپس دل اندر رکھا اور سینہ بند کر دیا، اور نبی علیہ السلام کو بے ہوش بھی نہیں کیا، اور آپ یہ اوپن ہارٹ سرجری اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے۔ اس کے بعد ایک جانور براق وہ لے کر آیا گیا، اس پہ نبی علیہ السلام کو بٹھایا، اور نبی علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے۔ اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں گیا تو سب سے پہلے مدینہ طیبہ یثرب، وہاں مجھے 2 رکعت نماز پڑھوائی گئی، مجھے کہا 2 رکعت نماز پڑھیں، میں نے نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے چلے تو کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی، وہاں 2 رکعت نماز پڑھوائی۔ اس کے بعد مسکن شعیب علیہ السلام مدین الحمدللہ مجھے بھی جانے کا موقع ملا، تو وہاں 2 رکعت جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، وہاں پہ 2 رکعت۔ اس کے بعد بیت المقدس جانا ہوا، اور بیت المقدس سے پھر آگے کا سفر ہوا آسمانوں کی طرف، اور بیت المقدس میں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، اکثر علماء کہتے ہیں واپس اور بعض کہتے ہیں جاتے ہوئے، بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی، اور اس میں انبیاء بھی شامل تھے، فرشتے بھی شامل تھے۔ آپ امام الانبیاء بھی بنے اور آپ امام الملائکہ بھی بنے۔ یہ وہ عظمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کبھی کسی کو نہ ملی۔ خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر آسمانوں کی طرف بھی گئے۔ چند ایسے معاملات ہوئے جس کو ہمیں بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا کہ ناخن تانبے کے تھے، اپنے چہروں اور سینوں کو نوچتے رہتے تھے، چھیلتے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، یعنی گوشت کھاتے ہیں، ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو کھا رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں آپ کی امت کے۔ پھر ایک ایسی جگہ گزر ہوا کہ جو ایک ہی دن میں دانہ بھی ڈال لیتے ہیں اور فصل بھی کاٹ لیتے ہیں، بہت بڑا اجر ان کو مل رہا ہے بہت تھوڑی محنت پہ۔ پوچھا یہ کون؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر ایک جگہ گزر ہوا، دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، اور پتھر سے سر کچلتے ہیں، وہ کچلے جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچلتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پوچھا یہ کون؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں، ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں۔ پھر ایک قوم کے اوپر سے گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک ایسے قوم پہ گزر ہوا کہ ان کے سامنے اچھا صاف ستھرا کھانا بھی موجود اور دوسری طرف غلاظت والا کھانا بھی موجود، وہ پاکیزہ کو چھوڑ کر غلاظت کی طرف متوجہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو گھر میں بیوی موجود ہوتی تھی ادھر رغبت نہیں کرتے تھے، باہر جا کے منہ کالا کرتے تھے، یہ وہ ہیں۔ یا وہ عورتیں ہیں جو گھر میں خاوند ہوتا تھا لیکن یہ کسی اور کے ساتھ رات گزارتی تھی، تو یہ وہ لوگ ہیں حلال اور پاکیزہ کو چھوڑ کر غلاظت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ایسی جگہ پہ گزر ہوا،
ایک ایسے لوگوں پہ گزر ہوا کہ جنہوں نے لکڑیوں کا بہت بھاری گھٹا سر پہ اٹھایا ہوا تھا، اتنا وزن تھا اٹھتا نہیں تھا، لیکن اور لانے کی کوشش کرتا تھا کہ اور ڈالو اور ڈالو۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر حقوق ہیں، لوگوں کی امانتیں ہیں، پچھلے حقوق اور امانت ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، مزید کہتے ہیں اور بھی مل جائے اور بھی مال مل جائے۔ پھر ایک قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور یہ ہونٹ جو ہیں یہ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب کٹ جاتے تھے پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں جو لوگوں کو تو نیک کام کی تلقین کیا کرتے تھے لیکن خود گناہوں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس طریقے سے چند چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیکھیں، اور اللہ رب العزت کی طرف ملاقات کے لیے جب بیت المقدس سے بڑھے، ساتوں آسمان سے گزرتے گئے، ہر آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا جانا ہوا، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اور جہاں پہ قلم لکھتا ہے اس کو بھی دیکھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے کچھ تحفے دیے نبی علیہ السلام کو۔ پہلا تحفہ نماز کا ملا، 50 نمازیں فرض کی گئیں، باقی ساری سنتیں اور فرائض یہ زمین کے اوپر ملے۔ نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو آسمانوں پہ ملا، جو انسان پابندی سے نماز پڑھے گا اللہ اس کو روحانی معراج عطا فرمائیں گے، روحانی بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ معراج کا ملا ہوا تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا تحفہ کیا ملا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ ملی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے انتہائی رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، اور دعائیں سکھائی ہیں اپنے بندوں کو کہ تم مجھے اس طرح سے مانگو۔ یہ دعا سکھانے کا مطلب ہی یہی ہے جو بندہ مانگے گا اللہ قبول کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معراج کے موقع پہ اللہ نے تحفہ دیا ہو، وہ انسان دعائیں مانگے اور وہ قبول نہ ہو۔ اگر وہ قبول نہ ہوتی، اگر وہ قبول نہ ہونی ہوتی تو سکھانے کا مطلب کیا؟ سکھائی ہی اسی لیے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوں گی۔ اور تیسرا عطیہ وہاں آپ کو یہ دیا گیا کہ جو شخص آپ کی امت میں میرے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ ذات اور صفات میں، اس کو بہرحال جنت ضرور عطا کی جائے گی، اور جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا بہرحال وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، اور اس سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیات رات کو عشاء کے بعد ضرور تلاوت کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ نمازوں کا سلسلہ یہ ہوا کہ 50 نازل ہوئیں، 50 جو ہیں وہ فرض کی گئی تھیں۔ نبی علیہ السلام نیچے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جانتے تھے ملاقات ہوئی ہے تو کچھ تحفہ بھی ملا ہوگا، کوئی امت پہ ذمہ داری آئی ہوگی، تو پوچھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ کر آیا ہوں، اور بہت ٹف ٹائم انہوں نے مجھے دیا تھا، مجھے نہیں لگتا، میرا مشاہدہ اور تجربہ تو یہی ہے کہ یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی، کمی کی گزارش کیجیے، درخواست کیجیے۔ نبی علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے، 5 کم ہوئیں، پھر واپسی پہ انہوں نے یہی کہا، پھر دوبارہ تشریف لے گئے، کرتے کرتے آخر جب 5 رہ گئیں تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دوبارہ جائیے، اللہ تعالیٰ سے اور کمی کی درخواست کیجیے، آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں اور اب دوبارہ جاؤں۔ خیر نبی علیہ السلام نیچے تو آئے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو 5 پڑھے گا اس کو ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معراج کا واقعہ تو سیرت کے بیانات میں اگر آپ سن لیں، وہ میسج ٹی وی پہ، درس قرآن پہ، عشق الہی پہ موجود ہیں، کسی کو واٹس ایپ پہ چاہیے تو مجھ سے پرسنل بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور بہت اہم بات بتانی ہے، اور یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے بہت خوشگوار حیرت کا ذریعہ بنے گی۔ آپ نے معراج کے واقعے میں ایک حدیث سنی ہے ابھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں تو پہلے یثرب مدینہ گئے، اس کے بعد کوہ طور، پھر مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے مسکن، ان کی قیام گاہ، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر گئے، اور ہر جگہ کیا کیا؟ ہر جگہ 2 رکعت ادا کی۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں اور کچھ چلتے ہیں ہم 1343 ہجری،
آج سے تقریباً 99 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے ہوا کیا کہ سعودی عرب کے اوپر آل سعود آ گئے اور حجاز مقدس پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ وہ جب آئے تو انہوں نے جنت المعلیٰ، جنت البقیع اور جتنے قبرستان تھے، اور وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں قبے اور مزار بنے ہوئے تھے، گنبد بنے ہوئے تھے، سب اڑا کے ختم کر دی، بالکل ختم کر دی۔ اب پورے عالم اسلام کے اندر ایک غصہ، ایک ناراضگی اور ایک عجیب کیفیت تھی، تکلیف کی اور کوہرام تھا، اور بڑا شدید مخالفت کا زور تھا۔ تو سخت ناراض تھے پورے اسلام والے، عالم اسلام والے۔ انہوں نے یہ کر دیا۔ اب یہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ گنبد خضرا کو بھی گرا دیں، بقیع میں تو کچھ نہیں چھوڑا، سارے قبے ختم کر دیے۔ چاہتے یہ تھے کہ گنبد خضرا بھی مدینہ میں ہے، اس کو گرا دیں، اور ادھر مکہ مکرمہ میں بہت کچھ ختم کر دیا، لیکن مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام کی جائے پیدائش میں مکان بنا ہوا ہے، اس کو بھی وہ ختم کرنا چاہتے تھے، اور لیکن وہ رکے ہوئے تھے کہ یہ دو بہت خاص، وہ ادھر انتہائی اہم اور یہ ادھر انتہائی اہم۔ تو اس کو گرانے سے پہلے جو پوری امت کا ایک زبردست قسم کا رد عمل آیا تھا ان کے پاس باقیوں کے لیے، تو ابن سعود، سلطان ابن سعود نے اپنے علماء کو جمع کیا، کیا کریں، یہ بھی گرانا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی بات ایسے ہے کہ قرآن و سنت کو تو ہم بہت اچھا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، آپ ایسا کریں اتمام حجت کے لیے نا ساری دنیا سے علماء کو بلا لیں، یہ عجم کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ قرآن کا یا حدیث کا، نہ ان کو عربی آتی، نہ انہیں کچھ پتہ، وہ آئیں گے، ہماری حجت تمام ہو جائے گی، پھر یہ بھی گرا دیں گے، وہ بھی گرا دیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خیر سلطان ابن سعود کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پھر علماء کو بلانے کی فکر کی گئی۔ ہندوستان بھی وفد پہنچا، دارالعلوم دیوبند بھی پہنچا، اور بھی جو مسالک تھے وہاں کے سب لوگوں نے پھر یہ طے کیا کہ دارالعلوم دیوبند کے ہی حضرات جائیں۔ پھر چند حضرات دارالعلوم دیوبند سے پوری تیاریاں کر کے روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر ان کی بات چیت ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ حضرات کون تھے؟ ان میں سب سے پہلے تو تھے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء ہند کے صدر تھے یہ۔ دوسرے تھے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ یہ مفسر قرآن ہیں اور قائد اعظم کے ساتھی تھے یہ بھی، اور ان کے ایک اور ساتھی مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، یہ قائد اعظم کے ساتھی تھے۔ کراچی میں سب سے پہلے جو جھنڈا لہرایا تھا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لہرایا تھا، قائد اعظم کے حکم کے اوپر اور قائد اعظم کی خصوصی وصیت کے اوپر۔ انہوں نے ہی نماز جنازہ قائد اعظم کی کراچی میں پڑھائی تھی 1948 میں، جس میں تقریباً 4 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا۔ تو یہ تھے علامہ شبیر احمد عثمانی۔ پہلے سے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ صدر سے جمعیت علماء ہند دہلی کے۔ دوسرے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، پانچویں مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ، اور مزید کچھ علماء تھے۔ ان علماء نے روانگی سے پہلے نہ خوب تیاریاں کی۔ گنبد خضرا کے بارے میں جب دارالعلوم دیوبند میں مشورے ہوئے اور دلائل کو سوچا، فکر کی، اور خوب کئی دن تک رونا دھونا اللہ سے مانگنا لگا رہا اور تیاریاں چلتی رہیں، تو وہاں یہ فیصلہ، وہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ بھئی عرب کے علماء یہ کہتے ہیں، اور حدیث بھی صحیح ہے، کہ قبر کے اوپر کچھ بنانا جائز نہیں، جیسے گنبد وغیرہ کوئی تعمیر جائز نہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان حضرات نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں یہ قبر بنی ہے، چھت تو پہلے سے تھی، تو گنبد جو ہے موجود بنی ہوئی چھت کے اوپر بنا ہے، وہ کوئی قبر کے اوپر نہیں بنا، اس لیے اس کو گرا نہیں سکتے، اس کا توڑ ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچھا خیر، اور بھی معاملات تھے۔ دوسرا مسئلہ تھا مولد النبی کا، کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو بہت تیاریاں ہوئیں۔ جب انہوں نے تیاریاں پوری کی، آپس میں مشورہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں جانے سے پہلے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہونا چاہیے، اور ان سے بھی اپنی تیاری شیئر کرنی چاہیے، ان کے سامنے رکھنی چاہیے۔ آئے اب مولد النبی کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ باقی حضرات نے اپنے دلائل پیش کیے، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، بات یہ ہے، آپ لوگوں کی تیاری یہ والی اچھی ہے،
لیکن یہ جواب الجواب ہوتا رہے گا، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچو گے۔ کوئی ایسی حدیث تلاش کرو کہ نبی کی جائے پیدائش ہو اور وہاں کسی نے نماز بھی پڑھی ہو۔ تو سب نے کہا تھا تو آپ بھی بتا دیں، نقطہ بھی آپ نے دیا ہے تو اب حدیث بھی آپ بتائیں۔ تو انہوں نے نسائی کی یہ حدیث بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے مدینہ، پھر کوہ طور، پھر مسکن شعیب علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، ہر جگہ 2 رکعت پڑھی، اور پھر کہا کہ اس روایت کے جتنے راوی ہیں، اس حدیث کے جتنے راوی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کی تمام شرائط کے اوپر پورے اترتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث یہ امام بخاری اور امام مسلم کی تمام شرائط کے اوپر پوری اترتی ہے، کہیں اس میں کوئی جھول، کوئی کمی، کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ انہوں نے راویوں کے نام یاد کروائے، ساری تیاریاں کروائیں۔ اب بہرحال یہ سب حضرات جو ہیں یہ سعودی عرب پہنچے اور جو سلطان ابن سعود سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات کا حال میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ دربار لگ گیا، یہ علماء دیوبند بھی وہاں موجود، عرب کے علماء بھی موجود، بادشاہ بھی موجود اور سب لوگ موجود۔ اب وہاں پہ سلطان ابن سعود نے تقریر کی اور کہا کہ 4 اماموں کے فروعی اختلافات میں تو ہم تشدد نہیں کرتے، لیکن اصل چیز توحید اور قرآن و حدیث کے اتباع سے ہمیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہود و نصارہ کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی ہم ان کی پوجا اور عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب ہمیں مل جائے۔ تو جو لوگ بزرگوں کی قبروں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کو عبادت کا سجدہ کرتے ہیں، تو وہ بت پرستوں کی طرح کافر اور مشرک ہیں۔ تیسری بات سلطان ابن سعود نے یہ کہی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ شجرے جس کے نیچے بیعت کی گئی تھی، بیعت رضوان، وہ جو شجر تھا وہاں پہ لوگ اس کی بہت تعظیم کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے اس شجر کو کٹوا دیا تھا۔ یہاں بیعت رضوان ہوئی تھی، شجر بیعت رضوان کو کٹوا دیا تھا کہ کہیں اس کو کوئی پوجنے نہ لگے۔ سلطان کا اس سے مراد یہ تھا کہ قبے گرانا بھی اس درخت کے گروانے کی ہی مانند ہے، تو میں نے تو وہی کام کیا۔ اب سلطان نے یہ 3 باتیں پیش کی۔ اب دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی علماء موجود تھے ان سب نے آپس میں طے کیا اور یہ طے کیا کہ ہماری طرف سے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہی سلطان کو جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے جو باتیں کہیں، ایک ایک بات خوبصورت اور بہترین نپی تلی باتیں کیں جس کا جواب پھر کوئی نہ دے سکا۔ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے تو مہمان نوازی کے اوپر اور بلانے کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ایک اپنی طرف سے تمہید باندھی کہ ہندوستان کے اہل سنت علماء پوری بصیرت کے ساتھ اللہ اور سنت اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع میں ہی کامیابی کو سمجھتے ہیں۔ لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موقع استعمال کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے صحیح اجتہاد کی ضرورت ہے، صاحب الرائے کی ضرورت ہے۔ یہ تمہیدی بات کرنے کے بعد اب آپ نے دلائل کے انبار لگائے۔ پہلا انہوں نے دلیل یہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح جب فرمایا تو اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھیں، اور عرب میں منہ بولے بیٹے کو بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو بہو اور محرم کی طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ شادی کی اور کسی کی پرواہ کوئی نہ کی، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کہتا۔ ایک بات۔ دوسری طرف فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا کے واپس ویسا بنا دوں جیسا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، کہ قریش مکہ نے جب بنایا تو اس میں تبدیلی کر دی، لیکن فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رک کر رہا یہ کام، خواہش تو ہے، چاہت تو ہے کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو یہ کیا کہیں گے، تو یہ باتیں ان کو کہیں۔
کہ دونوں موقعوں کا جو فرق ہے نبی علیہ السلام کے اجتہاد کے اوپر ہے کہ ایک طرف لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کیا، اور ایک طرف لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے اس کو حکمت کی وجہ سے آپ نے موقوف چھوڑ دیا۔ دوسرا انہوں نے فرمایا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن مجید میں آتا ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی کیجیے۔ تو ایک طرف تو حکم خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ منافقین سے سختی کرنے کا اور جہاد کرنے کا، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں اور اس میں دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ پھر بعض صحابہ نے بعض موقعوں پہ کہا کہ منافقین کو قتل کیا جائے، تو فرمایا کہ میں اس لیے قتل نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں وغلظ علیہم سے بظاہر مطابقت نہیں رکھتی، اس فرق کو سمجھنے کے لیے مجتہدانہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے بڑے تفقع کی، بڑی بصیرت کی، بڑی نظر کی ضرورت ہوتی ہے کہ نص کے شریعت کے تقاضے کے اوپر کہاں عمل کیا جائے گا، کس طریقے سے عمل کیا جائے گا، یہ تفقع اور اجتہاد کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم کا فرق بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سجدہ عبادت تو بلا شبہ کفر ہے، سجدہ تعظیم بلا شبہ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن سجدہ تعظیم کو ہم کرنے والے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمام مفسرین، عظیم تعداد مفسرین کی اس بات پہ کو مانتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ ایسے ہی سجدہ تھا جیسے زمین پہ ماتھا ٹیک کے کیا جاتا ہے، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی باتوں سے سجدہ تعظیمی کو نہ حلال ثابت کر رہا ہوں، نہ جائز ثابت کر رہا ہوں، نہ کرنے والوں کی کوئی وکالت کر رہا ہوں، صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم میں فرق ہے۔ تو سجدہ عبادت کرنے والا تو یقیناً کافر ہے، لیکن سجدہ تعظیم کرنے والا وہ حرام ضرور ہے، لیکن اس کو اس طریقے کا کافر نہیں کہا جا سکتا۔ رہا مسئلہ قبوں کے گرانے کا، اگر ان کا بنانا صحیح نہیں ہے تو پھر ہم ان قبوں کا گرا دینا بھی صحیح نہیں سمجھتے، اور آگے پھر دلائل دیے کہ امیر المؤمنین ولید ابن عبد الملک نے حاکم مدینہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حکم بھیجا کہ امہات المؤمنین کے حجرات کو گرا کر مسجد میں داخل کرو، شامل کرو، مسجد کی توسیع کی جائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے تمام حجرے گراتے گراتے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی حجرہ گرا دیا، جس کی وجہ سے تینوں قبور ظاہر ہو گئیں، کچھ حصے ظاہر ہو گئے، تینوں قبریں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئیں۔ تو اس وقت عمر ابن عبدالعزیز مطلب تینوں قبریں جب چھت ہٹی، دیواریں ہٹائیں تو تینوں قبریں ظاہر ہو گئیں، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہ روئے تھے، اور حالانکہ حجرات کو گرانے کا حکم بھی خود دیا، اور بعد میں انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو دوبارہ تعمیر بھی کروایا، اور تینوں قبریں اس کے اندر آ گئیں۔ فرماتے ہیں کہ اس بیان سے میرا مقصد قبروں پر گنبد بنانے کی ترغیب دینا نہیں، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ عظیم ہستیوں کی عظیم قبروں کا لوگوں کے دلوں میں ایک بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس وقت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بے تحاشا رونے، اور اس وقت عالم اسلام کی آپ کی ناراضگی سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کام کو پھر دوبارہ کیا اور بنایا۔ آگے کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے درخت کو اس خطرے سے کٹوا دیا تھا کہ جاہل لوگ کہیں آئندہ چل کر درخت کی پوجا شروع نہ کر دیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیعت رضوان 6 ہجری میں ہوئی، نبی علیہ السلام کا وصال 11 ہجری میں ہوا، پھر 2.5 سال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت رہی، پھر حضرت عمر کی 11 سالہ خلافت میں کون سے سال یہ ہوا اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے یہ کام کیا وہ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، ذہن میں ان کے یہ تھا کہ بعد میں اس کو پوجا نہ جائے، لیکن اس گنبد خضرا کو 1400 سال میں کبھی کسی نے نہیں پوجا۔ یہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسی کوئی صراحت نہیں ملتی، اس 14ویں صدی میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ گنبد خضرا کو کہیں پوجا گیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے کسی اور گنبد کو پوجا گیا ہو۔ اور اگلی بات جو بڑی مزیدار، جو معراج کی حدیث سے
جو یہ آج بات ساری یاد آئی اور پھر یہ ساری چیزیں میں نے پھر بھی منگوائیں۔ الحمدللہ فرماتے ہیں رہا نماز پڑھنا ان جگہوں پہ، مبارک جگہوں پہ، تو اب انہوں نے یہ مثال حدیث پیش کی۔ فرماتے ہیں کہ حدیث معراج میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو 4 جگہ براق سے خاص طور سے اتروا کر نماز پڑھوائی۔ پہلے مدینہ میں، پھر بتایا آپ کی ہجرت کی جگہ، دوسرے جبل طور پر، وہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کی جگہ، تیسرے حضرت شعیب علیہ السلام کے مسکن پر جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پناہ لی تھی، اور چوتھا بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر 2 رکعت پڑھوائی۔ اور آگے فرمایا اگر جبل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھوائی گئی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا، تو جبل نور غار حرا، تو جبل نور پر ہم کو نماز سے کیوں روکا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ اس کے بعد فرمایا کہ مسکن شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی رہائش ان کی جگہ پر، حضرت مسکن شعیب علیہ السلام پر حضور سے نماز پڑھوائی گئی، تو کیا غضب ہو جائے گا اگر ہم مسکن خدیجہ پہ نماز پڑھ لیں گے جہاں 28 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش فرمائی، مسکنت تھی آپ کی۔ پھر تیسرا فرمایا کہ جب بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر براق سے اتروا کے نبی علیہ السلام کو 2 رکعت نفل پڑھوائے گئے، تو کیا قیامت آ جائے گی کہ ہم مولد النبی میں جا کے 2 رکعت پڑھ لیں گے؟ تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اور فرمایا کہ طبرانی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پیدائش کو بیت اللہ شریف کے بعد پوری کائنات کی سب سے نفیس زمین کہا ہے۔ تو اتنی برکت والی جگہ ہے تو یہاں 2 رکعت پڑھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر اگر 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش پر 2 رکعت کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ چوتھا انہوں نے فرمایا کہ مسکن شعیب علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ لی تھی، تو اس جگہ نبی علیہ السلام سے 2 نفل پڑھوائے گئے، تو کون سی پریشانی ہو جائے گی اگر ہم غار ثور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پناہ لی تھی وہاں ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں؟ اب اتنی زبردست تقریر اور دلائل کے بعد پورے دربار پہ سناٹا چھا گیا، کوئی نہیں بولنے والا تھا۔ اب بادشاہ نے اپنے علماء کو دیکھا کہ تم تو کہتے تھے یہ تو عجمی لوگ ہیں، انہیں تو بولنا نہیں آتا، انہیں کیا پتہ؟ تو 2 جواب، اب سب چپ، انہوں نے کہا جی ہم اس پہ ریسرچ کر کے تحقیق کر کے جواب دیں گے، آج 100 سال تو ہو گئے۔ تو اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمارا ایمان، عقیدہ، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ آج باطل کی پوری کوشش ہے کہ امت کو علماء سے توڑ دو، اس کے بعد اس کو جدھر چاہے مرضی ہانک کر لے جاؤ۔ ہم اگر چاہتے ہیں ہمارا ایمان محفوظ رہے، عقیدہ محفوظ رہے، ہمیں علماء کے قدموں کے ساتھ جڑا رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔